بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل پائی جا سکے. آج آفتاب خان صاحب میرے ساتھ ہیں. فلسطین کے اوپر یکجہتیوں کے لیے ریلیاں چل رہی ہیں اور بڑے مطالبات اور بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مختلف مقامات پر، مختلف ممالک میں، مختلف جگہ پر. اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آفتاب خان صاحب سے وہ یہی ہے کہ بائی کاٹ مہم چل رہی ہے. کیا پاکستان کی معیشت پر بائی کاٹ مہم کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آفتاب خان صاحب، یہ جو چلتا ہے کہ بائی کاٹ مہم، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کچن سے لے کر ٹوائلٹ تک، بیڈ تک، سفر میں کسی بھی جگہ پہ ہمارے پاس کوئی ایسی مصنوعات ہو جس سے ہم کہیں کہ یہ ہم استعمال نہیں کرتے. ہم تقریباً ٹوٹل برانڈ کے غلام ہو چکے شوقین ہیں. ہیں برانڈ کے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر کوئی ڈنٹ پڑے گا؟ رضا خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو بائی کاٹ مہم چل رہی ہے اس وقت، یہ بائی کاٹ مہم کوئی آج کی نہیں چل رہی. سب سے پہلی بائی کاٹ مہم چلی تھی 2005 میں. جی جی. اچھا، 2005 سے لے کے آج 2025 ہے، یعنی مختلف وقتوں میں بائی کاٹ مہم اٹھی پھر ختم ہوگی، اٹھی پھر ختم ہوگی. اور یہ جس طرح خاص کر ہم کر رہے ہیں پاکستانی، یہ سارا مذاق اور نیری منافقت ہے. ہمارے لوگ احتجاجی ریلیوں میں اسرائیل کے خلاف گلے پھاڑتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، فلسطینی ہمارے بھائی ہیں. وہی لوگ جب ریلیوں سے واپس اپنے آفسز میں پہنچتے ہیں یا جو بھی ان کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کر سب سے پہلے وہ نیسلے کا منرل واٹر پانی پیتے ہیں اور ساتھ پیپسی، کوکا کولا جو ہے وہ بوتلیں پیتے ہیں. جو باہر گلے پھاڑ پھاڑ کے آئے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، ہم بائی کاٹ اس طرح کر رہے ہیں. بائی کاٹ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گزشتہ ہفتے جو بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا ہے، تقریباً یعنی کہ میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق 1 ملین پلس احتجاج تھا بنگالیوں کا. متحد تھے ساتھ. متحد تھے، جس میں جو ان کی قیادت تھی انہوں نے باقاعدہ لوگوں سے حلف لیا کہ ہم جو ہیں اب آئندہ اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی مصنوعات ہیں یہاں پہ، وہ ہم استعمال نہیں کریں گے. اچھا، دوسرے نمبر پہ بائی کاٹ مہم جو بھی ہو، یہ لوکل سطح پہ جیسے آپ میں ہم لوگ اگر کر بھی لیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے تک ریاست اس چیز کا اعلان نہ کرے. اور ایسا ہوا ہے 2013 میں. آپ کو پتہ ہوگا کہ چائنا اور امریکہ کا آپس میں مسئلہ بنا تھا آئی فون کے اوپر. انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا چائنا نے کہ ایپل کی جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ بڑی بدتمیز ہے، تو ہم آئندہ جو ہے چائنا میں ایپل نہیں خریدیں گے. یعنی کہ آفیشلی سرکاری سطح پر ایپل کا بائی کاٹ کیا تھا چائنا نے. پھر کیا ہوا کہ ایپل نے جناب معافی مانگی تھی چائنی گورنمنٹ سے. معافی مانگنے کے بعد وہ بائی کاٹ مہم ختم ہوئی تھی. یعنی دھچکا لگا تھا پوری کمپنی کو جب ایک ریاست نے نہیں بلکہ ریاست کے جو حکمران تھے انہوں نے آفیشلی اس چیز کا بائی کاٹ کر دیا. اور گزشتہ سال اس نے ترکی نے، انہوں نے یہ ترکش ایئر لائن ہے، ترکش ایئر لائن جو لوکل یعنی کہ ملک کے اندر سفر کرنے والی، اس میں انہوں نے اسرائیلی پروڈکٹس جتنی بھی تھی اس کا بائی کاٹ کا آفیشلی اعلان کیا تھا کہ یہ ہم اپنی ایئر لائن میں استعمال نہیں کریں گے. اس کے بعد ازبکستان جو ہے اس کی سرکاری یعنی کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ اسرائیلی مصنوعات کا بائی کاٹ کیا تھا. ازبکستان نے بھی کیا. ہاں، انہوں نے بھی کیا تھا کہ ہم اپنے ملک میں جتنی بھی اسرائیلی کمپنیاں ہیں ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، وہ استعمال نہیں کریں گے. یار ادھر کیا ہے پاکستان میں؟ ادھر میرا مذاق اور منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں معیشت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ نہ تو کوئی تجارتی معاہدے ہیں، نہ ہم اسرائیل کو کوئی درآمدات کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں جہاں پہ کام کر رہی ہیں، اب یہ کمپنیاں اتنی چالاک ہیں کہ جیسے یہ یعنی کہ اس زد میں آتی ہیں بائی کاٹ کی، ان کے جب شیئر گرتے ہیں، ان کی آمدن کم ہوتی ہے، تو یہ فوراً ہی فرنچائز جو ہیں وہ دینی شروع کر دیتی ہیں. اور فرنچائز پھر ہمارے لوگ ہی لیتے ہیں، نام مختلف ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا ٹوائلٹ سے لے کے اٹھتے بیٹھتے سونے، یہ اتنی صلاحیت ان کی مصنوعات ہمارے اندر کر چکی ہیں کہ اس سے نکلتے میں سمجھتا ہوں 19 صدی درکار ہے. اور دوسرا، ان کے متبادل جو ہے ہمارے پاس ابھی تک اتنی چیزیں نہیں ہیں جو ان کا متبادل ہو، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو چسکا لگا ہوا ہے برانڈ کا، اور بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ میں برانڈ کی چیزیں استعمال کرتا ہوں. حالانکہ ایسا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی نہیں مرنے والا. اگر آپ ایک لوکل جوتا پہن لیں تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاؤں کو درد ہوگی یا آپ چل نہیں پائیں گے، پھر بھی آپ چلیں گے. لیکن ہمارے لوگ اصل میں دو جگہوں پہ کھیلتے ہیں، دوگلی پالیسیاں، منافقت، اور ساتھ پھر جذباتی نعرے بھی لگانے. ابھی اس وقت جو بائی کاٹ مہم پاکستان میں چل رہی ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی حد تک چل رہی ہے. یہاں پہ 1-2 واقعات ہوئے ہیں، یعنی کہ اندرون سندھ سکھر میں
اور اس کے بعد کراچی میں جہاں پہ لوگوں نے KFC کا کراؤ کیا ہے اور اس کو بائیکاٹ کیا ہے. میں لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں، لاہور میں جناب جتنے بھی یعنی میکڈونلڈ اس میں سر میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، بس یہ بائیکاٹ تو ہوتا چلے گا، لیکن اتنی بھی ہماری پاکستان، یہ اتنی قوم اور نوجوانان ملت تھوڑی سی تو محبت ہے نا ہمیں. کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں. ایک ہی گزارش کروں گا، متحد ہو جاؤ، ایک چیز مانو یار، جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا کرو. اگر آپ یونیلیور کی کوئی چیز چھوڑ سکتے ہو وہ چھوڑ دو. سافٹ ڈرنک ویسے بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پیپسی، کوکا کولا تو بالکل نزدیک نہ جاؤ. میری ریکویسٹ ہے، ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. ایک یاد رکھنا یار، آپ جب ان کی ڈرنک پیتے ہو تو سمجھو کہ میں فلسطین، یہ غزہ کے بچوں کا خون پی رہا ہوں. آپ جب میکڈونلڈ یا کوئی ان کی چیزیں کھاتے ہیں، پینٹس کھاتے ہیں، ساری چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھو کہ میں ان کا مردار گوشت کھا رہا ہوں. نہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھاؤ، نہ خون پیو. ہم اپیل آپ سے کر سکتے ہیں. آفتاب صاحب نے آپ کو سارے فیکٹ بتائے ہیں کہ یہ سارے فیکٹ ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. ایک چیز اور میں عرض کرتا چلو آفتاب صاحب، جو آج کل یہ جو فتوے چل رہے ہیں نا کہ یہ فتویٰ وہ فتویٰ، جہاد کا فتویٰ، یہ فتوے ایسے ہوتے ہیں کہ فتویٰ جو ہے نا اسٹیٹ ڈکلیئر کرتی ہے. اور اسٹیٹ کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ کا مفتی اعظم ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں متحدہ علماء بورڈ کونسل ہے، اور اس کے جو صدر ہیں، کیا نام ہے ان کا، طاہر اشرفی، محترم طاہر اشرفی صاحب. تو محترم طاہر اشرفی صاحب کو فتویٰ دینا چاہیے، وہ آئیں اور اس کے فتوے کی پھر اتنی ورتھ ہو کہ جو ایگزیکٹو آف اسٹیٹ ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرے. اور سارے لوگ مل کے، پھر یہ جوان، یہ پھر سارے لوگ اپنی جان مال جتنے ان کے پاس وہ استطاعت ہے وہ مل کے پھر اس کے ساتھ نکلیں، اور عزم پاکستان، عزم اسلام، امت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جو سب نے مل کر جدوجہد کی تو تب بھی غالب آؤ گے. اب ہم عربوں میں ہیں تو کچھ بھی نہیں، تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ بہت کم قلیل تھے اور وہ کثیر کے اوپر غالب آئے. کیوں؟ ان کا ایمان اور ان کی یکجہتی تھی. ہمیں یکجہتی کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اتحاد کی طرف جانا ہوگا، ڈگنیٹی کی طرف جانا ہوگا، تب جا کے سارے معاملات ہوں گے. آخری بات جو اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی فتووں کی، یعنی کہ ابھی تک کہ عثمانی صاحب نے جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں یہ پریس کانفرنس یہاں پہ نہیں بلکہ غزہ کے اندر جا کر یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. تو جتنے بھی ہمارے علماء ہیں جو اس وقت یہ فتوے جاری کر رہے ہیں، جی جہاد کرو جہاد کرو، خالی جہاد کا فتویٰ جس طرح یہ دے رہے ہیں، کیا اس کا کوئی طریقہ کار، جس طرح ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ تو پڑھی لکھی بات ہے، لوگوں کو اس کا مطلب ہے کہ متشدد بنانے والی نہیں، وہ پڑھی لکھی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ علماء بہتر جانتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے نا اس کے اوپر اس کو آنا چاہیے، اسٹیٹ کا اپنا ایک موقف ہونا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں، ہم سب یہ جہاد تو کر سکتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور بائیکاٹ دل سے سب سے بڑا جہاد یہ ہے. آپ اپنے تائیں، تمام اپنے تائیں یہ جہاد ضرور کریں، جتنا آپ سے ہو سکے دوسروں کو بھی قائل کریں. آپ سب نے مل کر، ہم سب نے مل کر ایک یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنا پاکستان بھی بچانا ہے، اور مسلم امہ اور خاص کر وہ غزہ کے بچے. ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلوں آخری، کہ پولیو کے بچوں کے لیے تو بڑے لوگ اور بڑے ڈونیشن کرنے والے وہ لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے جب بچے جو ہیں وہ معذور ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا غزہ میں وہ ہوا میں اڑتے ہوئے بچے ان کو نظر نہیں آتے؟ وہاں پہ وہ امداد نہیں کر سکتے یا ان کو روک نہیں سکتے. مسلمان بچوں کو ہوا میں اڑتا دیکھنا ان کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن معذور ہونا ان کو تکلیف دیتا ہے. یہ بات سوچنے والی ہے. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. السلام علیکم.